السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 14ویں قسط کا تیسرا اور شاندار ٹریلر آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا۔ آئیے ناظرین، اس ٹریلر کے ایک ایک منظر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ٹریلر میں برسا قلعے کے اندر سلطان اورحان غازی کا تخت کی جانب بڑھنا محض ایک داخلہ نہیں بلکہ ایک عہد کا اعلان ہے۔ جس لمحے کارا خلیل کی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوتی ہے اور سلطان اورحان غازی کے لقب کے ساتھ برسا کے فاتح ہونے کا اعلان ہوتا ہے، یہ لمحہ تاریخ میں ثبت ہو جاتا ہے۔ یہاں امکان یہ ہے کہ اورحان بے کا یہ داخلہ صرف فتح کا جشن نہیں بلکہ آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ قلعے میں کھڑے سرداروں اور عوام کے ہاتھ باندھے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سب اورحان غازی کو سلطان مان چکے ہیں، مگر دلوں میں چھپے خوف ابھی زندہ ہے۔ یہ تخت اب اورحان کے لیے آزمائش بننے والا ہے، کیونکہ برسا کی فتح کے بعد دشمن کھل کر سامنے آئیں گے۔ یہ اگلا منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اب اورحان صرف ایک فاتح سردار نہیں رہا بلکہ ایک ایسا سلطان بن چکا ہے جس کے ہر فیصلے کا اثر سرحدوں سے آگے جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سیاست، غداری اور جنگ ایک ساتھ چلنا شروع ہوں گے۔ اگلے منظر میں برسا کے قلعے میں پہلی آگ ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ یہ فتح آسان نہیں تھی اور نہ ہی رہے گی۔ اورحان بے کا جلتے ہوئے شہر کو دیکھ کر رک جانا اس کے دل کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ یہ آگ صرف چیزوں کو نہیں جلا رہی بلکہ برسا کے اندر چھپی سازشوں کو بے نقاب کرنے والی ہے۔ یہ منظر دمرحان بے کی بغاوت اور شہزادی اسپورچا کی دشمنی دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اورحان بے جان چکا ہے کہ جنگ اب صرف میدان میں نہیں بلکہ شہروں کے اندر، دلوں کے اندر لڑی جائے گی۔ آگ کے شعلے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ سلطان بننے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ یہاں سے آنے والی قسط میں اورحان بے کا سخت چہرہ اور سخت فیصلے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ رحم ہر جگہ کارگر نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگلا منظر سردار زادے درسن بے کا ہے، جو کہ آخر کار بے نقاب ہو کر پکڑا گیا ہے اور قیدی بن چکا ہے۔ درسن پر برسنے والے عثمانی تپڑ صرف غصے کا اظہار نہیں بلکہ عثمانی انصاف کا اعلان ہے۔ اورحان بے کا سوال اور پھر اس کا غصہ ہمیں یہ واضح کر دیتا ہے کہ اب غداری کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کراسی کے بیٹے کو اس طرح ذلیل کرنا دراصل دمرحان اور شاہنشاہ سردار کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ اورحان بے یہ بتا رہا ہے کہ وہ نسب یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وفاداری کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ درسن کا زمین پر گرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب پرانے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ آنے والی قسط میں یہی غداری ایک بڑی جنگ کو جنم دے گی، کیونکہ خون ہمیشہ خون کو آواز دیتا ہے۔ ناظرین، اس اگلے منظر میں شاہنشاہ سردار کی سازشی باتیں اور دمرحان کا غصہ اس اتحاد کے اندر چھپی دراڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ دمرحان اب کھل کر اورحان کے خلاف جائے گا۔ میز پر پڑتی سورج کی روشنی اس سچ کی علامت ہے جو اب چھپ نہیں سکتا، اور شاہنشاہ سردار جان بوجھ کر آگ میں تیل ڈال رہا ہے تاکہ کراسی کے بیٹے اورحان کے خلاف کھل کر کھڑے ہو جائے۔ آنے والی قسط میں دمرحان بے کا یہی حکم ایک خونی تصادم میں بدلنے والا ہے۔ ناظرین، اگلا منظر فاطمہ خاتون اور فلاویوس کا آمنے سامنے آنا تقدیر کا سب سے ظالم کل ہے۔ فاطمہ خاتون کے الفاظ ہمیں یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اب وہ کمزور نہیں رہی، محبت اب فرض میں بدل چکی ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ دلوں کی بھی ہے، اور یہی تصادم ناظرین کے دلوں کو بھی چیر دے گا۔ حلیمہ خاتون کا اپنی ماں کے قبر پر بیٹھنا اس ٹریلر کا سب سے دردناک اور خاموش مگر گونجدار منظر ہے۔ یہ صرف ایک بیٹی کا رونا نہیں بلکہ ایک ایسے دل کا ٹوٹنا ہے جس نے سچ کو بہت دیر سے پہچانا۔ درسن کی غداری نے حلیمہ کی پوری دنیا ہلا دی ہے۔ امکان یہ ہے کہ حلیمہ اب وہ لڑکی نہیں رہے گی جو صرف حکم مانتی تھی، بلکہ اب وہ اپنے درد کو طاقت میں بدلے گی۔ ماں کی قبر پر بیٹھ کر میں بہت تکلیف میں ہوں ماں کہنا دراصل فریاد ہے، اور تاریخ گواہ ہے
کہ جب ایسی فریادیں اٹھتی ہیں تو تخت لرزتے ہیں۔ آنے والی قسط میں حلیمہ کا کردار ایک خاموش مگر فیصلہ کن موڑ لے گا۔ ممکن ہے کہ وہ بدلہ نہ لے مگر انصاف کے راستے پر ضرور چلے گی، اور یہی چیز اسے باقی کرداروں سے منفرد بنا دے گی۔ دوسری طرف رات کا منظر، خاندانی دسترخوان اور پھر اس کے بعد اچانک جنگی مشاورت، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اب سلطان اورحان کی زندگی میں سکون کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ اب جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ گھروں کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے۔ فاطمہ خاتون کا مشاورت میں شامل ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ عثمانی عورتیں اب صرف تماشائی نہیں رہیں گی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں فیصلے صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، مشورے اور قربانی سے ہوں گے۔ آنے والی قسط میں یہی میز کئی رشتوں کی تقدیر بدل دے گی۔ شہزادی اسپورچا کا فلاویوس کو یہ حکم کہ سب کو مار ڈالو، مجھے صرف اورحان زندہ چاہیے، یہ جملہ اسپورچا کے کردار کو ننگا کر دیتا ہے، کیونکہ اب واضح ہو گیا ہے کہ شہزادی اسپورچا اورحان بے کو قتل نہیں کرنا چاہتی بلکہ اسے ذلیل کرنا چاہتی ہے، توڑنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اورحان کی موت سے زیادہ خطرناک چیز اس کی شکست ہے۔ آنے والی قسط میں اسپورچا کی یہ درندگی ایک بڑے المیہ کو جنم دے گی اور فلاویوس اس آگ کا سب سے بڑا ایندھن بنے گا۔ دوسری طرف اورحان بے کا یہ کہنا کہ اسپورچا نے خون کے زور پر حکمرانی کی قسم کھائی ہے، دراصل ایک نظریاتی جنگ کا اعلان ہے۔ امکان یہ ہے کہ اب یہ لڑائی طاقت بمقابلہ طاقت نہیں بلکہ اصول بمقابلہ ظلم ہوگی۔ اورحان جانتا ہے کہ جو خون سے حکومت کرتا ہے وہ خون ہی میں ڈوبتا ہے، اور یہی فلسفہ اسے باقی حکمرانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ڈفنی کا وعدہ کہ میں نیلوفر کو ہر حال میں لے کر آؤں گی ایک خاموش مگر خطرناک منصوبہ ہے۔ امکان یہ ہے کہ نیلوفر اب محض بیوی نہیں بلکہ ایک سیاسی مہرہ بننے والی ہے۔ ڈفنی کی یہ وفاداری دراصل دو دھاری تلوار ہے جو دونوں طرف کاٹ سکتی ہے۔ ملعون خاتون اور گونجا خاتون کا گلے ملنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے خاموشی ہے، یہ رخصتی آنے والی قربانیوں کی علامت ہے۔ امکان یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ گونجا اور علاؤدین ہی ہوں گے۔ محمد بے کا ذکر اور علاؤدین کا سفیر بن کر جانا ہمیں بتاتا ہے کہ اب الفاظ کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ امکان یہ ہے کہ علاؤدین کی گرفتاری ایک بہت بڑی جنگ کو جنم دے گی، کیونکہ اورحان اپنے بھائی کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ محمد کا جال ہے یا پھر دمیرحان کا انتقام؟ یہ تو قص دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ آخر میں ناظرین، قلعے کے باہر اسپورچا خاتون اور اندر اورحان، یہ صرف محاصرہ نہیں بلکہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ اورحان بے کے الفاظ، جو خون سے حکومت کرتا ہے اس کے ساتھ خون ہی کا معاملہ کیا جاتا ہے، آنے والی قسط کا نچوڑ ہے۔ امکان یہ ہے کہ اب رحم ختم ہو گیا ہے اور فیصلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔